نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا آغاز ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے کریں گے، جس میں قتل عمد کے قانون کے متعلق تفصیلات کا ذکر ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر قتل کیا جائے۔ فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سورت کے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے تصور پر معاشرے کی بنیاد قائم ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا قتل کر دینا اللہ کے ہاں ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت 32 میں قتل ناحق کو پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا، اس لیے کہ قاتل نے حرمت جان کو پامال کر کے شجر تمدن کی گویا جڑ کاٹ دی، اور اس کا یہ فعل ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانی نسل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں ایمان و اسلام کتنا کچھ ہے، اور انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل عمد کے واقعات روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں، اور انسانی جان مچھر مکھی کی جان کی طرح ارزاں ہو چکی۔ اب اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان مخصوص حالات کو نظر میں رکھیے گا جن میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مختلف علاقوں میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ابھی کچھ کفر پر قائم تھے، اور کوئی ذریعہ تمیز بھی ان میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ مارکے بھی ہو رہے تھے۔ اب فرض کرے کہ کسی علاقے میں کوئی لڑائی ہو رہی ہو، مسلمان مجاہد سمجھا کہ سامنے سے یہ کافر آ رہا ہے، مگر جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ کر دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس صورتحال میں ممکن ہے سمجھا جائے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا گیا۔ اس بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم اس کی باطنی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، لہٰذا دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار زبانی اسلام اقرارم باللسان پر ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو اس کے الفاظ کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ اس آیت کے پس منظر کے طور پر روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ کسی سریہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے دو بدو مقابلے میں تھے۔ جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
ایسی صورتحال میں جو کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا ہے اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا۔ حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کہ میں کاش آج ہی مسلمان ہوا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے ارشاد فرمایا اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کے آئے۔ اللہ اکبر۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت۔ یہاں درجات کی بات ہو رہی ہے کہ جہاد کے لیے نکلنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ یہاں قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی معقول عذر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو قتال کر رہا ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے، دیکھنے سے معذور ہے، یا کوئی لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، ایسے معذور قسم کے لوگ اگر قتال کے لیے نہ نکلیں تو حرج نہیں، لیکن ایسے لوگ جن کو کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھے رہیں، یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ درجے میں مجاہدین کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت اختیاری آپشنل ہو، لازمی نہ قرار دیا گیا ہو۔ جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے اعلان عام ہو جائے تو معذورین کے سوا سب کے لیے نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قتال کے لیے پہلی دفعہ اعلان عام غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب پرسویشن تھی کہ نکلو اللہ کی راہ میں، حکم نہیں تھا، لہٰذا کوئی جواب طلبی بھی نہیں تھی، کوئی چلا گیا کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان عام ہوا باقاعدہ ایک حکم تھا، لہٰذا جو لوگ نہیں نکلے ان سے وضاحتیں بھی طلب کی گئیں، ان کا مواخذہ بھی کیا گیا اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت و رحمت بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔